ناظرین، ایک خاتون کو اغوا کیا گیا اور پھر مختلف لوگوں نے اس سے زیادتی کی۔ اس کے بعد جب وہ ماں بننے والی ہو گئی تو اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بھی اس سے چھین لیا گیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے میزبان ہما خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ ایک ایسے شہر میں پیش آیا جو کہ اس وقت پاکستان کی جان مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، مطلب کہ راولپنڈی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مسواک بیچنے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ کاروبار کرتی ہے اور وہاڑی کے علاقے سے 9 سال پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ راولپنڈی آتی ہے اور ایک ندیم ہوٹل جو کہ پیر ودائی کے علاقے میں تھا وہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، جہاں پر اس کے والد اور وہ کام کرتے، مسواک بیچتے اور پیسے کماتے اور اسی سے اپنی زندگی گزارتے۔ والد اس کے واپس چلے جاتے ہیں اور وہ لڑکی جو ہے وہ پیر ودائی راولپنڈی میں رہ جاتی ہے اور ندیم ہوٹل میں ہی رہتی ہے، دن میں اپنا کام کرتی اور رات میں آرام کرتی۔ ناظرین، اس ہوٹل کا ایک مینیجر ہوتا ہے سید اور اس کے ساتھ ایک طیبہ عرف عالیہ نامی ایک اور عورت ہوتی ہے جو کہ اس لڑکی کو اغوا کر لیتے ہیں، اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ پہلے تو ایک شخص آتا ہے جو مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، میرے بار بار چیخنے چلانے پر بھی مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، مجھے دھمکیاں دی جاتی اور میری بات نہیں سنی جاتی۔ جب وہ چلا جاتا تو اس کے بعد ایک اور نیا شخص آتا، پھر ایک اور نیا شخص آتا، اسی طریقے سے روز بروز یہ معاملات چلتے رہے اور اس کا استعمال کیا گیا، اس کو جنسی طور پر استعمال کیا اور مختلف لوگوں کو بلا کر اس سے زیادتی کروائی جاتی۔ پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے ایک دن اور حاملہ ہونے کے پورے 9 مہینے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ متاثرہ خاتون بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی پیدائش راولپنڈی کے سول ہسپتال میں ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد دوبارہ اس کو اسی ہوٹل میں پیر ودائی کے ندیم ہوٹل میں واپس لایا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کی بچی کو بھی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ روتی ہے، چلاتی ہے کہ میری بیٹی واپس کر دو، لیکن وہ شخص سید نامی ایک حیوان اس کی بیٹی کو واپس نہیں کرتا، ایون کہ اس کو پھر خود بھی زیادتی کا نشانہ بناتا۔ سید خود بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تو تم نے شور کیا اور اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی قتل کر دوں گا۔ ناظرین، پہلے تو ایک خاتون سے زیادتی کی گئی، پھر اس کو حاملہ کرنے کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی کو بھی اس گھٹیا کاروبار کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس خاتون کو کافی زیادہ ذلیل کیا گیا، کافی زیادہ ٹارچر کیا گیا اور یہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ 7 ماہ قبل ان کی شادی جو ہے وہ مجاہد نامی ایک شخص سے ہوتی ہے جن سے یہ نکاح کرتی ہیں اور مجاہد جو ہے وہ ان کا سہارا بنتے ہیں اور انہیں بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہاری بیٹی کو واپس لے کر آئیں گے اور مل کر اس کو پالیں گے، اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور تمہیں انصاف بھی دلوائیں گے۔ مجاہد نے یہ ثابت کیا کہ ہر مرد جو ہے وہ باقیوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ کچھ ساتھ نبھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ مجاہد کے ساتھ مل کر اس متاثرہ خاتون نے پیر ودائی کے تھانے میں ایک اپلیکیشن دی اور اپلیکیشن دینے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پراپر کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس میں سی پی او راولپنڈی خالد حمدانی نے پوری ٹیم کو تشکیل دیا اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری لگائی کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت ملزم سید جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے اس متاثرہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور ہماری بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، انہیں گرفتار کرنے کے لیے جو چھاپے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور انہیں سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین، اسلام آباد راولپنڈی جیسے ایک علاقے میں ایسا واقعہ پیش آنا اور پھر ایک خاتون کو کافی عرصے تک جو ہے وہ حراست میں رکھنا، اپنے پاس اغوا کر کے رکھنا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کے چیخنے پہ اسے دھمکیاں دینا، اس کے والد کو کال کرنے کے کہنے پر بھی اسے دھمکیاں دینا اور مارنا اور اس کے والد کو یہ بتا دینا کہ آپ کی بیٹی تو یہاں سے چلی گئی، بھاگ چکی ہے۔ ناظرین، کیسے درندہ صفت لوگ جو ہیں آج کی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ خیر، اس میں ہم داد دیتے ہیں ہماری پولیس کو کہ جنہوں نے اس کے اوپر کارروائی کی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ آج کے اس دور میں بھی اگر ایسے واقعات ہونے والے ہوں تو لوگوں کو اس سزا کو دیکھ کے خوف آ جائے کہ ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، اس کو یہ سزا ملی تھی۔ مجھے اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک والسلام۔